ماڈل ٹاؤن کا وہ واقعہ جو کہ 14 جولائی 2014 کو ہوا تھا، جس میں 14 لوگ جان سے چلے گئے تھے اور اس کی 2 جے آئی ٹیز بنی تھی. ان کا کیا بنا آگے؟ جے آئی ٹی کی ایز سچ جو فائنڈنگ ہے وہ معاون تو ثابت ہو سکتی ہے آگے پروسیکیوشن کے اندر تفتیش کاروں کے لیے، لیکن بائنڈنگ نہیں ہوتی. جے آئی ٹی بہرحال، لیکن ایک جو ابھی رپورٹ آئی ہے جے آئی ٹی کی، اور جس طرح کی یہ مضحکہ خیز چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو مینلی اس کے اندر رکھی تھی، خود ہی مان لیا انہوں نے، اس سے ایک سمت کا، ایک ڈائریکشن کا، ایک سوچ کا پتہ ضرور چلتا ہے کہ ریاست کس طرف جا رہی ہے. اور باقی سارے کیسز آپ کے سامنے چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے جو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ جناب بار بار ہم نے مختلف عدالتوں سے فیصلے آئے ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے قانون کے تحت کالعدم کیے گئے، اس کے باوجود سیم گراؤنڈز بنا کے بار بار پولیس جو ہے اور انتظامیہ وہ گرفتاریاں کر رہی ہے. ان سب معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، اور صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب بھی موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے وقت دیا. شیر افضل مروت صاحب، یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ جو فائنڈنگ ہے، اب یہ کتنی بائنڈنگ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک سمت کا تعین جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا وہ ضرور کرتی ہے. کس طرح سے، ہاؤ ڈو یو سی دس جے آئی ٹی رپورٹ، جس میں انہوں نے جس بھی طرح سے انہوں نے پن ڈاؤن کر دی ہے رسپانسبلٹی چیئرمین تحریک انصاف پہ، اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگ بقول آپ کی جو فائنڈنگ دی ہے، اس میں 3 قانونی سکم ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آ جائے، اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا گیا کہ وہ 164 کے بیانات ریکارڈ کرا دیں، جس میں وہ تسلیم کر لیں کہ کسی میٹنگ میں یہ بشرا بی بی کو اس میں امپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی نے اس طرح کی ہدایات دی تھی. اور جب کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی تو اب انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کا اعتراف کیا ہے. اب جو اعتراف یہ بتا رہے ہیں، ایک چیز ہم نے اور دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات، میں تو اس کو 9 مئی سے جڑا ہوئی معاملہ ایک حساب سے سمجھتا ہوں، جو جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کا کیس ہے، وہ کیس آپ ذرا دیکھ لیجئے. اس کے اندر کچھ نامعلوم افراد ہیں، اس میں پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے نامعلوم افراد کی شک کے اندر. بڑی براڈ اور وائڈ اس کی ایک سکوپ میں کہوں گا کہ وہ جس کو مرضی چاہیں راؤنڈ اپ کر لیں. وہ کل کو شیر افضل مروت صاحب کو اٹھا کے لے جائیں، وہ کل محمد اکبر باجوہ کو اٹھا کے لے جائیں گے، تم بھی نامعلوم افراد کے اندر ہو، چلو آؤ آ کے یہاں پہ تفتیش کرنی ہے جی تم سے، اور پھر عدالت آگے ریمانڈ دے بھی دے جو پرویز الہی کے کیس کے اندر ہوا ہے. سو دس ول ریمین ٹو بی اے ٹول مروت صاحب، کہ مطلب جس کو آپ نے ٹائٹن اپ کرنا ہے اس کو نامعلوم افراد کے زمرے میں ڈال کے راؤنڈ اپ کر لے. جی، نامعلوم افراد کے زمرے میں بھی کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے جس بونڈے طریقے سے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو اس میں امپلیکیٹ کیا، اس روز وہ لاہور میں تھے، 6 ماہ کے بعد اچانک آپ کو الہام ہو جاتا ہے، اسی روز جب آپ کو ان کی گرفتاری کسی نہ کسی صورت میں کرنی ہے، اور پھر زیادتی یہ ہوتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ 2 روز کا ریمانڈ دیتی ہے. جس جج صاحب نے ریمانڈ دیا ہے اس سے قطعاً یہ توقع نہیں تھی. یہ کیس جو ہے جس طریقے سے یہ نامعلوم افراد کے زمرے میں اسلام آباد پولیس نے بڑے پیسے سمیٹے. یہاں جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی وہاں نامعلوم افراد جو ہیں لوگوں کو پکڑ کے بٹھاتے تھے، پتہ لیتے تھے، آپ کا نام ڈالتے ہیں، جس نے پیسے دیے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ابیوز ہوا ہے، اور قانون میں ایسے امپلیکیشن یا کسی طرح کسی کو اس طریقے سے ملوث کرنا کہ جی آپ کو نامعلوم ہیں اور مستغیث یا مخبر نے اطلاع دی ہے، جس طرح پرویز الہی کی اس میں واحد گواہ جو ہے وہ مخبر ہے، اور مخبر جو ہے کبھی عدالت میں نہیں آتا ہے، اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی ہے. یہ کیس جو ہے یہ قانون کے سیکشن 63 سی آر پی سی کے تحت یہ پہلی پیشی پہ جو ہے بہت سارے ملزمان اسی کیس میں ڈسچارج ہو چکے ہیں، تو ایف آئی آر نمبر 3 میں. تو بیسیکلی اس کو ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہتے ہیں. دوسری بات جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آئین یہ کہتے ہیں، اور اس کو تقویت ملتی ہے سپریم کورٹ کے بہت ساری فیصلوں سے، کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا ہے. Nobody can be forced to be a witness against himself. چیئرمین پی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے خلاف بیان دیا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گواہ اس امر کی اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے وہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے میرے سامنے
तफ्तीश के दौरान ये इकरार किया कि जी मैं ये जुर्म मानता हूँ। ये लिखा भी नहीं जा सकता है और इसके लिखे जाने को तवीन अदालत करार दिया गया है। तो लिहाजा जिस GIT ने चेयरमैन PTI को जो है मुलजिम करार दिया है और वो GIT नो एविडेंस पे बात खड़ी है। और एक आखिरी बात, ये तमाम मुकदमात में चेयरमैन PTI के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उसमें उन पे जो चार्ज या रोल है वो एपेटर का है, एपेटमेंट का है, जो दफा 109 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान में न उनसे पहले और उनके बाद इस्तेमाल हुआ है। एक सन 1987 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस दफे को गैर इस्लामिक डिक्लेयर किया। बाद में इन्होंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की और 109 को दोबारा जो है ताज़ीर में ले आए। 109 में जो भी शख्स या अशखास मुलव्वस होते हैं अमूमन जो है अदालतें जो हैं वो जमानत के स्टेज पे इस जुर्म के हवाले से कोई स्ट्रांग लीगली एडमिसिबल एविडेंस को देखती हैं और चेयरमैन कोई ऐसी शहादत अब किसी केस में नहीं आई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बड़ा अहम पॉइंट ये है यहाँ पे कि सिर्फ एक जज साहब को ख्याल आया है, वो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की बार बार हुक्म अदूली होती हम देखते रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं उन्होंने किया, अब किसी को उन्होंने तौहीन अदालत में नहीं बुलाया तो हम क्या कह सकते हैं उस पर। लेकिन फवाद चौधरी का मामला उसमें सामने है, इवन परवेज़ इलाही साहब का मामला उसमें सामने है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जनाब आप इनको किसी भी गिरफ्तार नहीं करेंगे कानून के तहत, किसी कोई एजेंसी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी, हत्ता कि नज़रबंदी के किसी कानून के तहत इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को उसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराया नहीं गया। अब जो मामला ना वो थोड़ा सा संगीन हुआ है और वो है शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार वाला जो मामला, लेकिन ख़ास तौर पर शहरियार आफरीदी वाला, उसमें उनके खिलाफ, शहरियार आफरीदी के खिलाफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस की अगर मैं बात करूंगा एक ब्रेक के बाद आके, तो वो ये है कि कहा गया है फैसले के अंदर, मतलब जो उनके अब फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद होगी उनको दिफा का मौका आएगा कि मुख्तलिफ अदालतें एक ही हुक्म देती रही और बार बार एक अदलिया के निज़ाम को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। उसमें SSP भी इन्वॉल्व है, उसमें SP भी इन्वॉल्व है, उसमें SHO भी इन्वॉल्व है और उसमें DC साहब भी इन्वॉल्व है। इन सब की अबेटमेंट के खिलाफ, ये है अबेटमेंट। पहले हम दूसरी अबेटमेंट की बात कर रहे थे, वो जो 109 वाली होती है जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, लेकिन ये असल अबेटमेंट है जो अदलिया का, इंसाफ का जो निज़ाम है उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसमें रखना डालने के लिए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद कि अगर यहाँ पे बाबर सत्तार साहब जो हैं उनकी तरफ से कोई फैसला ऐसा आ जाता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो क्या आगे जाके ये सिलसिला रुकेगा क्योंकि कान हो जाएंगे बाकी अफसरों को, या नहीं होगा?